الحمد لله المبدئ المعيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ میرے مؤمن بھائیو، ہر قوم اور امت سال کے چند دن میں ضرور اکٹھے ہو کر ایک محفل جماتے ہیں اور ان دنوں کو اپنی عید کے دن قرار دیتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ ایسے خوشی کے تہوار اور محفلیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ دونوں عید شعائر اسلام میں سے ہے۔ ہم مسلمان ان عیدوں کو اسی خوشی اور سرور کے ساتھ مناتے ہیں کہ ہم نے رب تعالی کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو مکمل کیا ہوتا ہے اور ہم نے رب تعالی کی فرما برداری کی سعادت حاصل کی ہوتی ہے۔ عرب لوگ زمانے جاہلیت میں سال کے 2 دن اپنا جشن اور تہوار مناتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان کو 2 اور دونوں سے بدل دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اہل جاہلیت کے سال میں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشی مناتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، تمہارے اس سے قبل 2 دن تھے جن میں تم خوشی مناتے تھے، اللہ نے تمہیں ان دونوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، یوم فطر اور یوم اضحیٰ۔ عید کا دن بڑوں اور چھوٹوں سب کی خوشی کا دن ہوتا ہے، چنانچہ اس دن چھوٹے بڑے مرد عورت سب ہی عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تاکہ ایک تو مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہوں، دوسرے وعظ و نصیحت کو سنیں اور تیسرے دعا میں حاضر ہوں۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم جوان عورتوں، حیض والیوں اور پردہ نشین خواتین کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن لے کر نکلے۔ جو تو حیض والیاں ہوں گی وہ نماز سے الگ رہیں گی اور خیر اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہیں ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہیے کہ اس کی بہن اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے اڑا دے۔ البتہ عیدگاہ کی طرف اور دوسری عورتوں سے ملنے کے لیے نکلتے ہوئے عورتیں شرم و حیا اور پردہ اور آداب اسلامیہ کا التزام کریں گی اور اپنی زینت کو کھلے عام نہ دکھائیں گی اور نہ خوشبو لگائیں گی تاکہ وہ کسی حرام اور ممنوع بات میں نہ جا پڑے۔ عید کے دن جو بات دلوں میں سعادت اور خوشی پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی باہمی عداوتیں ختم کر دے اور ایک دوسرے کے اختلافات اور جھگڑوں سے چشم پوشی سے کام لے اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی اور بے رخی کو ترک کر دے اور دلوں کو کینہ، کھوٹ، دشمنی اور بغض و عداوت سے خالی اور پاک صاف کر لے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ باہمی صلح، اصلاح، چشم پوشی، درگزر اور معافی میں کوشش کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ آدمی اپنے قرابت داروں اور ذی رحم رشتہ داروں کو ملتا رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جائے تاکہ باہمی تعلقات مستحکم ہو اور ایک خاندان خیر اور محبت پر اکٹھا ہو اور وہ لہو و لعب اور محرمات سے دور ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس 2 لڑکیاں جنگ بعاث کے جنگی ترانی پر بیٹی گا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے اور چہرے مبارک دوسری طرف کر لیا۔ اتنے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی
میرے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے مجھے ایک چوکا دیا اور فرمایا، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطانی منبری بجاتی جا رہی ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دوسری طرف ہوئی تو میں ان دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا سو وہ باہر چلی گئی۔ اور عید کے دن حبشی لوگ چمڑے کی ڈھالوں اور نیزوں سے کھیل کھیلا کرتے تھے۔ یا تو میں نے دریافت کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، کیا تم انہیں یعنی ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میں نے اپنا رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوش دلانے کے لیے یہ فرما رہے تھے، اے بنی ارمدہ شباش، یہاں تک کہ جب میرا جی بھر گیا تو فرمایا، اتنا کافی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چلی جاؤ۔ سو آدمی اپنے اہل و عیال کو سیرگاہوں میں لے جائے، سیریں کرائے اور مباح کاموں میں ان پر وسعت اور آسانی کرے۔ عورتوں کے لیے نامحرم اجنبیوں سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے، میں بیعت کرنے والی عورتوں کے ہمراہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئی۔ یہ بیعت ان باتوں کی ہے جن میں تم جہاں تک ہمت کر سکو، اور بے شک میں غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ عید کے دن مل کر کھانا کھانا سنت ہے، کیونکہ اس میں اس عظیم شعیرہ کا ظاہر کرنا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کا عیدین اور ایام تشریق میں کھانے پر مل بیٹھنا سنت ہے، اور یہ اسلام کے ان شعائر میں سے ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سنت قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے اوپر رب تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے وہ ولیموں، دسترخوانوں، کھانوں، ملبوسات اور نمائش و آرائش میں اسراف اور فضول خرچی سے کام نہ لے، بلکہ ان کا خیال رکھے اور ان کا اچھے طریقے سے استعمال کرے۔ عمرو بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور لباس پہنو جب تک کہ اس میں اسراف اور تکبر داخل نہ ہو، اور محتاجوں اور فقیروں پر صدقہ کر کے اور ان کو خوش کر کے ان کی حاجتیں پوری کرے۔ ہم پاکیزہ کلمات چنیں، اچھی باتیں کریں اور بری اور گندی باتوں سے دور رہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت طعنہ دینے والا، بہت لعنت کرنے والا، فحش گو اور بدگو مؤمن نہیں ہوتا۔ اور آپس کا مزاح بھی ادب و احترام کی حدود میں رہ کر ہو، اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد بھی شرعی اور مباح عبارتوں کے ساتھ دے، جیسے تقبل اللہ منا ومنک، اور ہر وہ بات جس سے وہ غم زدہ اور تنگ دل ہو اس سے بچے۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری عیدوں کو مبارک اور فرحت، سرور اور سعادت سے معمور فرمائے، اور ہمارے نیک اعمال کو ہم سے قبول فرمائے، اور لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔